بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ڈیپ فیک کے بارے میں۔ دوستو، آپ کو مختصراً ان شارٹ یہ بتاتے چلیں کہ یہ ڈیپ فیک ویڈیو جو ہیں یہ بنتی کیسے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک پرسن ہے اے اور جس کی آپ نے ڈیپ فیک ویڈیو بنانی ہے، اور دوسرا پرسن ہے بی جس کی آواز یا جس کے الفاظ کے اوپر آپ نے اے کی ڈیپ فیک جو ہے وہ ویڈیو بنانی ہے۔ مثال کے طور پر، یعنی کہ جیسے ہم لے لیں گے، مجھے ہی لے لیجئے کہ اگر کسی نے میری ڈیپ فیک ویڈیو بنانی ہے تو وہ میری آواز، میری پکچرز، میرے آڈیوز، ان سب کا وہ ایک ڈیٹا اپنے پاس اکٹھا کرے گا، اور جیسا کہ میں اب آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں وہ کوئی ایک اشتعال انگیز بیان، ویڈیو، اپنی تقریر وہ اپنی ریکارڈ کرے گا، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ کچھ اے آئی ٹولز اور کچھ مشین لرننگ کے ٹولز، ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو اے آئی نے میرے بہت سارے پکس، میری آڈیو، میری ویڈیو کے کلپس جو لیے ہوں گے ان کو وہ ڈیٹا میں اپنی پروسیس کرے گا، اور میری تصویر، میرا پوسچر، میری آواز، وہ جو ہے وہ اس بندے نے جو اشتعال انگیز تقریر کی ہوگی وہ سارا اس کے اوپر کاپی پیسٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ جیسے میں بات کر رہا ہوں اس سے کہ یہ پرسن بی ہے اور وہ کوئی اشتعال انگیز تقریر ہو رہی ہے، بالکل الفاظ اور تقریر یہی ہوگی، لیکن لہجہ، تصویر، ایکسپریشنز، فیس وہ اے پرسن کا ہوگا۔ یعنی کہ اے پرسن، جیسے آپ کو میں نے مثال دی، ولادیمیر پوٹن اور زیلنسکی اور جو بائیڈن اور ایلان مسک اور سیم الٹمن، جو بھی ہیں، اتنے بے شمار لوگوں کی آپ اگر دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو سبھی سیلیبریٹیز کی، ان سب کی فیک ویڈیوز بنی، اور جو کہ بعد میں انہوں نے جن کو ڈینائی کیا۔ تو اپیرنٹلی یہ دیکھنے میں، یہ شروع میں جب ہوا تو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر یہ ایک سامنے آئی کہ جناب کچھ لوگوں نے اپنا فنی ویڈیوز بنائی، کچھ لوگوں کی سیلیبریٹیز کی لے کر پکچرز اور آگے ان کی فنی ویڈیوز بنائی، اسی طرح پولیٹیشنز کی بھی بنی۔ لیکن ابھی جیسے جیسے ڈیپ فیک نے ترقی کی تو اس میں پرفیکشن بہت آ گئی، اور پھر لوگوں کو اس سے ایک کنسرنز ان کے شروع ہوئے کہ اتنی پرفیکشنز کے ساتھ اسی طرح اگر کوئی کسی ورلڈ لیڈر کی کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے جس سے جو کہ ان کے خیالات سے مطابقت نہیں رکھتی، یا کوئی اس میں کوئی غلط یوز اس کو کر لیتا ہے، مثلا کہ اسی طرح سے جیسے ہم نے کہا کسی ورلڈ لیڈر کی ویڈیو آ جائے اور وہ خدا نخواستہ کسی جنگ کا شروع کرنے کا اعلان کر دیں، تو پوری دنیا میں کتنی ایک کنفیوژن اور سراسیمگی پھیل جائے گی، اور کتنی ٹینشن کریٹ ہو جائے گی، اور کوئی بھی ملک یا کوئی بھی گروپ اس کے خلاف ایک دم سے کوئی ایکشن بھی لے سکتا ہے بغیر سوچے یہ سمجھے کہ یہ ویڈیو فیک ہے، ڈیپ فیک ہے یا کہ اصل۔ تو اس بارے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی اے آئی کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اب اس میں کچھ ٹولز بھی ہیں اس کو جج کرنے کے، وہ اس میں بھی مختصراً عرض کرتے چلیں کہ اس میں یہ ہے کہ وہ جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے جو جس پرسن کی بنی ہے اس میں مین تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ کی بلنکنگ نہیں آتی، یعنی کہ آنکھ جو جھپکتے ہیں وہ اس میں ڈیپ فیک میں نہیں بنتی ابھی تک۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ اس کے فیس پر کچھ دھبے آ جاتے ہیں، کچھ فیس کے ایکسپریشنز ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ 3، 4، 5 پوائنٹس ہیں جو کہ اے آئی کے ماہرین جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں کہ اگر آپ کی ویڈیو دیکھیں جس میں کہ آپ کو لگے کہ جس بندے کی ویڈیو ہے اس کے خیالات ایسے نہیں ہیں یا یہ وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا، تو فوری طور پر اس کو آپ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اس بندے کی اصل ویڈیو ہے یا کہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے۔
بیسیکلی یہ جو ڈیپ فیکس ہیں یہ انٹرٹینمنٹ یعنی فلم انڈسٹری میں بیسیکلی ان کو یوز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ جو فلموں کے اسپیشل افیکٹس ہیں وہ بہتر بنائے جائیں، ان میں ریولیوشن لائی جائے۔ دوسرا یہ کہ ان کا یہ بھی ایک آئیڈیا ہے کہ جو ایکٹرز جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جو مشہور ایکٹر ہیں، ان کی جو ہے کیونکہ بہت ساری اویلیبل ہوتی ہیں ویڈیوز، پکچر اور سارا ڈیٹا، تو نئی فلموں میں ان کو ڈی فیکس بنا کے ان کے رول وہاں پہ ایڈ کیے جائیں، تو یہ ایک بڑی ریولیوشن جو ہے نا فلم انڈسٹری میں ہوگی۔ تو یہ ان کا بیسیکلی ایک آئیڈیا تھا اس میں ڈی فیک کو فلم انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں یوز کرنے کا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ کی ڈی فیک کی صورت میں آپ کی جو فیس اور باڈی کی جو ہے ڈیجیٹل جو آئیڈینٹی ہے، ایک تو وہ چوری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ کوئی مٹیریل چیز چوری ہو گئی۔ یہاں پر ہمارا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہے وہ چوری ہوتا جا رہا ہے، ہماری فیس اور ڈیجیٹل آئیڈینٹی چوری ہو کر، اور کہاں پہ کس وقت کس جگہ ڈی فیک میں یوز ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے۔ ابھی تک جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈی فیک جو ہے کہ ورلڈ لیڈرز کی، سیلیبریٹیز کی، ان لوگوں کی ویڈیوز بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہے، اور اس میں ابھی کچھ نہ کسی حد تک جو ہے اسکل انوالوڈ ہے، لیکن بڑی تیزی سے جو ہے یہ ڈیپ جو فیک ہے یہ اے آئی کی بدولت بڑی تیزی سے اس کو بنانا بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بڑے ایجنٹس آتے جا رہے ہیں کہ جو عام آدمی بھی بڑی آسانی سے ڈیپ فیک جو ہے وہ بنانے میں ماہر ہو جائے گا۔ اب اس کا افیکٹ جو ہے ہماری زندگی پر یہ کیا ہوگا کہ ایک عام آدمی کی بھی ڈیپ فیک بنانا اتنا ہی آسان ہو جائے گی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگوں میں حسد، رقابت اور اس طرح کے جذبات انسان میں ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، تو ان میں آپ ایک یہ ڈر ہے کہ جب عام آدمی کی دسترس میں یہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو وہ اپنے ساتھیوں، جن لوگوں سے وہ حسد یا رقابت کے جذبات رکھتا ہو، ان لوگوں کی اس طرح کی اگر ویڈیوز بنائے تو ایک بڑی ایک معاشرتی طور پہ، اخلاقی طور پہ ایک بڑی ہی خطرناک بات ہو جائے گی۔ اس میں رشتے جو ہیں وہ کتنے افیکٹ ہو سکتے ہیں یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور ڈی فیک کے بارے میں جو اسٹڈی آئی ہے اس میں جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ڈی فیک ویڈیوز ہیں یہ 90% سے زیادہ پورنوگرافی میں یوز ہو رہی ہیں۔ سیلیبریٹیز، اسپیشلی جو لیڈی سیلیبریٹیز ہیں، ان کی جو فیسز ہیں وہ لے کر اور پورنوگرافک ویڈیوز کے اوپر ان کو پیش کر کے چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنی غیر اخلاقی اور کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر پولیٹیشین اور جرنلزم میں آتا ہے، وہاں پر یوز ہو رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ورلڈ لیڈرز کی مختلف ویڈیوز اور جو وہ باتیں نہیں کہہ سکتے یا جو ان کے خیالات نہیں ہیں وہ بنا کر وہ پیش کیے جائیں، تو یہ جو ہیں اس طرح سے ڈی فیک جو ہے وہ ہمیں افیکٹ کرنے جا رہا ہے۔ اب جو اے آئی کی جو کمپنیز ہیں، جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا جو ہے پرائیویٹ اور پرسنل سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر بڑے سخت قسم کے جو ایتھیکل گائیڈ لائنز ہونی چاہیے اور ایتھیکل جو ہے نا لیگل فریم ورک ہونا چاہیے۔ ادروائز جتنی تیزی سے یہ پھیلتی جا رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے تو یہ انسانی معاشرے کے لیے، انسان کے لیے اور جو ہے نا ہمارے ایک سسٹم کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز بن جائے گی۔ دیکھیے اسی لیے جو ہے نا وہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو ہم سنیں تو تحقیق کیے بغیر اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ اب ایک ہماری نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے کہ ہماری ہیومن نیچر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ہمارے پاس نیوز آتی ہے جس میں بڑی سنسنی ہو اور جو بڑی ایک ان یوزول سی ہو، کہ جس میں کوئی بندہ ایسی بات کرے جو کہ اس سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہو، تو ہم بڑی تیزی سے ایک تو نہ صرف یہ کہ اس کو پھیلاتے ہیں، دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں، اس کو پھیلا بھی دیتے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یار یہ کیا جو ہے یہ اصل ہے بھی یا نہیں، یہ کہ اس بندہ یہ بات کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایک
ٹیکنالوجی کے جو ہے نا ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو اسے ہم نے نو انسانی نے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو اور ہمارا اس دور میں رہتے ہوئے اس ٹیکنالوجی سے، اس علم سے اور ان ٹول سے آگاہ ہونا وہ انتہائی ضروری ہے. اگر ہم ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوں گے تو بڑی آسانی سے ہم ان ڈی فیکس اور اے آئی کے ٹریپس کا شکار ہو جائیں گے، اور بجائے اس کو اپنے فائدے میں استعمال کرنے کے ہم اپنے اور دوسروں کے نقصان میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو اس ٹیکنالوجی سے، اپنے زمانے کے علم سے آگاہ ہونا ہمارا بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات کہ ایسی چیزوں کو بغیر تحقیق کیے ہرگز نہیں پھیلانا چاہیے. میں نے جب یہ ڈیپ فیک کے بارے میں پڑھا، جانا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو فوری طور پہ جو ہے نا میری ذہن میں دو حدیث جو ہے نا کلک کی. تو ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے بیان کر لے. تو دیکھیے یہ مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے یہ بات ہی ڈیپ فیک کے بارے میں کہی گئی. دوسرا میں نے جو ہے وہ اب جیسے کہ بالکل شروع میں تلاوت کی، میں جو آپ سے شیئر کی حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی، یعنی کہ میری جو ہے نا کانوں سے جو سنوں اس کے شر سے، جو آنکھوں سے دیکھوں اس کے شر سے، جو زبان سے بولوں اس کے شر سے. آپ ڈیپ فیک کو دیکھیے، جو ہمارے کان سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ نہیں ہے اور ایک شر کی چیز ہے، اور ہم اس پر یقین کر کے آگے اس شر کو پھیلانے کا باعث نہ بن جائیں. کانوں سے جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک شر کی چیز ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بندہ جو ہے کہنے والا اس نے نہیں کہی. ہم دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں نہیں ہے، وہ بھی ایک شر ہے، یعنی کہ ایک شر کی چیز پیدا کر رہا ہے. غلط بات جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، ہمارے دیکھنے میں، سننے میں. اور وہ جو بول رہا ہے جو ہم بول رہے ہیں، اور اگر ہماری ڈیپ فیک بن رہی ہے تو اللہ اس کے شر سے بھی بچائے. یعنی کہ ہمارے شر لسانی جو اگر ہماری اس طرح سے بنتی ہے تو وہ اس کے شر سے بھی، تینوں شر آگے. پھر اس کو جو ہمارا قلب یقین کر رہا ہے، ہمارا ذہن جو اس کو مان رہا ہے، اور ذہن مان کے اور پھر ہم اس کو آگے پھیلائیں تو یہ شر قلبی اور شرمگاہ کے شر سے بچائے. یہ جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ ڈیپ فیک جو ہیں وہ مور دین 90% جو ہیں وہ پورنوگرافی میں یوز ہو رہے ہیں. تو کتنا بڑا یہ شر ہے. اور جب میں نے یہ پڑھی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ باتیں ڈیپ فیک کے بارے میں کی گئی ہیں اور اے آئی کے بارے میں کی گئی ہیں. تو دوستو، ہمارا اس زمانے میں ہم موجود ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس زمانے کے علم اور اس کے جو ہیں وہ پلس اور مائنس، نیگیٹیوز اور پازیٹیوز کے بارے میں ہمارا آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. ہم آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم آگے، یعنی کہ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو گائیڈ کرنا ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں ہم سے زیادہ پتہ ہے، لیکن میں بھی کہ ان کو علم تو ہو لیکن اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز کا اتنا آئیڈیا نہ ہو. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں اور آگے ان کو سمجھائیں اور خود بھی ان سے بچیں. کہ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، اور یہ ہماری بڑی عادت ہے، میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ جیسے ہی ہم کوئی بات سنتے ہیں کسی ایسی شخص کی جو ہمیں ناپسند ہو، یا سیاسی طور پہ یا مذہبی طور پہ جو ہم اس کو جو ہے نا اس کو ایک مخالفانہ رویہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی بھی بات نیگیٹیو آئے گی، ہم بغیر سوچے سمجھے آگے جناب سوشل میڈیا پہ ٹک کر کے آگے پھیلا دیں گے. اور وہ جو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ڈیپ فیک کا سب سے جو ہے نا وہ خطرناک اس لیے بھی یہ زیادہ ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں دو دھاری تلوار اس لیے بن جاتی ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایک آپ نے دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ بائی دا ٹائم جس بندے کی ہے وہ اپنی وضاحت بیان کرے، یا اس کے جاننے والے یا اس کے گھر والے یا اس کے جو بھی ارد گرد کے لوگ ہیں وہ ایک جو ہے نا اس کی تحقیق کریں، اتنی دیر میں وہ پتہ نہیں کہاں وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اسی لیے کہا گیا، ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ یو شوڈنٹ بلیو ایوری تھنگ یو سی اینڈ ہیئر، کہ جو بھی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو فوری طور پہ اس چیز کا یقین نہیں کر لینا چاہیے، اسپیشلی آج کل کے زمانے میں. اور ایک اور بڑی پیاری بات وہ جو ہے میں اکثر ان کو کوٹ کرتا ہوں، یوول نوآ ہریری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وی کین اسپلٹ دا ایٹم، کہ آج کے زمانے میں وی کین اسپلٹ دا ایٹم، ہم ایٹم کو توڑ کے ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں،
بٹ وی کین ناٹ ڈسٹنگوش دا ٹروتھ. ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آج کے زمانے میں یہ ہمارے لیے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ڈی فیک ٹیکنالوجی اب اتنی ترقی کر رہی ہے کہ ایک تو جو ہے نا ویڈیوز جیسے بات کی کہ بنا کے آ رہی ہیں، اب ریئل ٹائم ویڈیوز کے اوپر بھی یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ ایک لائیو چیز چل رہی ہے اور اس کو لائیو چلتے چلتے اس کو ڈی فیک میں کنورٹ کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو شر والی چیزیں ہیں ان کو پہلے سمجھنے کی اور پھر ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا مجھے معلوم تھا میں نے شیئر کیا. ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہو یا بہت سارے سننے والوں کو اس سے زیادہ علم ہو تو برائے مہربانی اس کے بارے میں ضرور بات کیجیے اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم کو بچائے. آپ لوگوں کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.